السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وتوفیقی عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ریتا بنت حارث رضی اللہ، نام ریتا، والد کا نام حارث بن جبیلہ اور خاوند کا نام حارث بن خالد تھا۔ سیدہ ریتا رضی اللہ ان کے خاوند حارث بن خالد رضی اللہ دائرہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھے۔ جب قریش کی اظہار ثانی سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی طرف روانگی کے لیے حرکت میں آیا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ان مہاجرین کے ساتھ تھے۔ وطن کی جدائی کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، وطن کی جدائی اس کے فرزندوں کے لیے کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس وقت دو چند ہو جاتی ہے جب وطن کے باشندوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وطن کو چھوڑنا دین چھوڑنے سے کہیں آسان ہوتا ہے۔ مہاجرین دین اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھا۔ جب ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا تو قریش نے انہیں شرک و کفر کے کڑوے کسیلے پھل کی طرف لوٹانا چاہا۔ اہل ایمان بھلا اس پیشکش کو کس طرح قبول کریں؟ شیرنی چھوڑ کے کڑوی چیز کیسے نگلے؟ مسلمانوں نے اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وطن چھوڑ کر پردیس میں رہنا اور درد و الم کی ٹھیس سہنا گوارا کر لیا۔ وہ اسلام کے سائے تلے رہتے ہوئے اسلام کے پکے ہوئے میٹھے پھل سے فائدہ اٹھانے لگے۔ جب سیدہ ریتا رضی اللہ عنہ کا خاوند سرزمین حبشہ میں سعادت اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تو وہاں رہتے ہوئے سیدہ ریتا نے موسیٰ، زینب، ابراہیم اور عائشہ کو جنم دیا۔ ان کے دلوں میں دین کی ابتدائی اصولوں کی تخم ریزی کرنے لگے کہ جس اسلام کی نعمت سے دونوں میاں بیوی اور دیگر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تھا۔ سیدہ ریتا رضی اللہ اپنے خاوند کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آتیں۔ ان کا خاوند حارث بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اخلاص سے پیش آتے۔ ان کے باہمی تعلقات محبت، الفت اور ہمدردی پر مبنی تھے۔ ان دونوں کے باہمی تعلقات اس قدر خوشگوار تھے کہ ان کا گھر مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ جب مہاجرین نے مکہ معظمہ کی طرف واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا تو سیدہ ریتا نے گھر کا سامان باندھا، تھیلے تیار کیے اور اپنے خاوند اور 4 بیٹوں کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے کے ساتھ چل پڑیں۔ مہاجرین نے مکہ معظمہ میں تھوڑا سا آرام کیا، پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی راہ لی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں۔ سیدہ ریتا کا خاوند نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے بندوں میں جاری و ساری ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ راستے میں حارث کے بیٹوں اور ان کی بیوی کو سخت پیاس لگی۔ انہیں ایک جگہ پانی دکھائی دیا تو وہاں پانی کے پاس فروکش ہوئے۔ سیدہ ریتا اور اس کے 4 بیٹوں نے پانی پیا، لیکن حارث کو پانی کی طلب نہیں تھی۔ جب وہ پانی پینے کے بعد سفر پہ روانہ ہوئے تو اپنے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس کرنے لگے، پھر ان کی جسمانی طاقت میں کوئی حرکت، جسم میں یعنی ان کے جسمانی قوہ میں کوئی حرکت باقی نہ رہی۔ جو انہوں نے پانی پیا تھا وہ زہریلا تھا جس نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیدنا حارث یہ دردناک منظر دیکھ کے گھبرا گئے، وہ کچھ نہ کر سکے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اس کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں سیدہ حارث رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی یزید بن ہاشم کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں پاکیزہ اولاد عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ریتا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، جس نے ہجرت کے راستے میں اپنی اولاد کے ساتھ وفات پائی۔ یہ سب
اعظم المہاجرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے خالق و مالک کی جانب سے اجر و ثواب پا لیا جو ذرہ برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مہاجرین کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، سورۃ النساء آیت نمبر 100، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ نہایت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔